تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جس میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آ جاتے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے، اور میں نے دیکھا ہے اس کی دیکھ بھال کو بھی بہت کم آتے ہیں اس کے وارث، تو میں آپ کو اس کی کھوپڑی ہی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ سا جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اسے قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ آصف بابو گورکن کی ہدایت دیتے ہوئے کہا آصف بابو کو گورکن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اس قبر پہ رکھو، ادھر ادھر نہ روشنی کرنا۔ رضوان ایک طرف کھڑا یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا، ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا، مگر وہ بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے مٹی ہٹا دی، پتھر کی سل اس نے ذرا سی کھسکا کر ہٹائی، اور پھر چند ہی منٹوں میں قبر اوپن ہو چکی تھی۔ اب تو ٹارچ پکڑے آصف کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا اٹھا۔ وہ اب ٹارچ کی روشنی سے قبر کے اندر دیکھنے کی ہمت اس کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکن سے سوال کر دیا، قمردین تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، صاحب اگر ہم ڈر گئے تو پھر پیٹ کیسے بھرے گا ہمارے بچوں کا؟ ہمارے تو باپ دادا کا یہی کام ہے جو کہ اب میں کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد گورکن نے جب اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی کو دیکھ کر رضوان آصف بھی گھبرا گیا۔ گورکن نے اپنی جیب سے کپڑے کا کالا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں خربوزے کی طرح ڈال دیا، پھر وہ تھیلا ایک سائڈ پر رکھ کر قبر کو بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔ تب گورکن نے مٹی پھر سے قبر پر ڈالی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا کہنے لگا، یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔ آصف اب اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا، مگر حوصلہ کر کے اس نے تھیلا جیسے ہی پکڑا تو اس کو لگا جیسے اس کی اپنی زندہ سلامت کھوپڑی جو اس کے کندھوں کے اوپر تھی اس میں گرمی سے بھر گئی ہو۔ گرمی لگنے کا یہ سلسلہ جلد ہی ختم بھی ہو گیا، مگر ان دونوں کے دل اب بھی گھبراہٹ سی محسوس کر رہے تھے۔ گورکن کے مکان آنے تک اس نے اس کو باقی 500 روپے پکڑا دیے۔ بائک سٹارٹ کر کے کھوپڑی والا تھیلا موٹر سائیکل کی ایک سائیڈ پہ لٹکایا۔ جب وہ رضوان کے گھر کے پاس آئے تو رضوان اتر گیا۔ تب آصف نے کھوپڑی رضوان کو پکڑا دی۔ پہلے تو رضوان ڈرتا رہا، مگر جب آصف نے اس سے کہا، تمہارے پاس لاک والی الماری ہے، تم اس کو الماری میں رکھ کر لاک لگا دینا، میری الماری کا لاک خراب ہے تو اس کو گھر کا کوئی بھی فرد دیکھ سکتا ہے۔ رضوان یہ وجہ سن کر کھوپڑی اپنے ساتھ رکھنے پر مان گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے سب سے پہلے تھیلا الماری میں رکھ کر لاک لگایا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کو زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ گھبرا کر بولا۔ اسی وقت اس کو اپنے بھتیجے کے سر سے خون نکلتا دکھائی دیا۔ یہ کیا ہوا بھیا؟ وہ چلایا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھتیجا سین سے اندر برآمدے میں داخل ہو رہا تھا کہ اس کے سر پر چھت سے سیمنٹ کا درمیانی ٹکڑا ٹوٹ کر آ لگا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی۔ فٹافٹ محلے کے مقامی ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے بچے کو اپنے چھوٹے سے کلینک پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ خدا کا شکر ہے کہ سر کی ہڈی ٹوٹی نہیں، مقامی ڈاکٹر بولا۔ بچے کو گھر واپس لایا گیا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ بچے کو جو دوا دی گئی تھی اس میں سکون کی دوا شامل ہونے کی وجہ سے جب وہ سونے لگا تو رضوان خدا کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا کہ بچہ بچ گیا ہے۔ کمرے میں اس کو ایک عجیب سا خیال آیا کہ آصف اور اس نے چونکہ مردے کی کھوپڑی نکالی تھی قبر سے، تو ہو سکتا ہے گھر میں بچے کو جو چوٹ لگی ہے اس کے سر پہ، تو کیا یہ کوئی عذاب یا انتقام ہے مردے کا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر آصف کا فون آنے لگا۔ آصف نے فون پر سب سے پہلے ننھے میاں کی خیریت معلوم کی۔ تب ہی رضوان نے اس کو اپنا یہ خیال بتایا، ہو سکتا ہے کہ مردے کی روح ہم سے بدلہ لے رہی ہو، جب ہی تو اس کے بھتیجے کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ آصف یہ سن کر بہت ہنسا۔ ارے بابا، یہ 4G اور 21ویں صدی ہے،
یہاں روحیں وغیرہ نہیں انتقام لیتی، ویسے بھی یہ کوئی سن 1800 کا زمانہ تو ہے نہیں جہاں تم مجھے مردے اور روحوں سے ڈرا رہے ہو۔ جناب رضوان صاحب، مستقبل کے ڈاکٹر صاحب، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم آگے ڈاکٹری کیسے کرو گے؟ تم تو اپنے مریض کو اگر کسی وجہ سے وہ مر گیا دیکھ کے اسپتال سے بھاگ جاؤ گے۔ ہاں ہاں ہاں۔ آصف رضوان کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ آخر میں اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا، کھوپڑی نکال کر سامنے رکھ کر اس کی ساخت پر غور کرنے کا منصوبہ میرا تھا۔ اگر مردے کو انتقام لینا ہے یا ڈرانا ہے تو مجھ کو ڈرائے۔ آصف کو کیا معلوم کہ وہ جن باتوں کا مذاق میں کہے جا رہا تھا تقدیر بہت جلد ان کو سچ کرنے والی ہے۔ اوکے، گڈ بائے ڈاکٹر رضوان، کل ملیں گے، میں 10 بجے آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔